بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 21 فروری اور ہفتے کے دن کا آغاز ہو چکا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی بیماری سے، کیونکہ عمران خان صاحب بیمار ہیں. ان کی آنکھ ضائع کر دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کی آنکھ کی بینائی واپس بھی آ سکتی ہے، لیکن کرنے والوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کی زندگی کو بھی خطرات میں ڈالا اور ان کی آنکھ بھی ضائع ہوئی. تو بجائے اس کے کہ پارٹی کے رہنما مکمل طور پر توجہ دیں عمران خان کی بیماری پہ اور اس کے علاج پہ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں، لیکن کچھ گھس بیٹھیے ہیں جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے بتا بھی دیے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، راولپنڈی کی سرکار کی طرف دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ معاملات کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہے دھرنے کے دوران بھی. اور عمران خان صاحب کی بیماری جب پیک پہ تھی اور مومنٹم بن چکا تھا، عین اس وقت 3-4 رہنما آئے اور 3-4 رہنماؤں نے معاملات کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کی. تو علیمہ خان صاحبہ پہ الزامات لگائے گئے، بشرا بی بی پہ الزامات لگائے گئے، عمران خان صاحب کے فیصلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. تو علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے. پہلے تو ذرا اس کے پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں، چیدہ نقاط ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا جو پیغام ہے وہ میں نے نہیں دیا تھا، بلکہ خود عمران خان صاحب نے میڈیا پرسنز کو بتا دیا تھا کہ میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے اسی دن کر لیا تھا جس دن وہ آئے اکتوبر 24 میں اور آ کر ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے غائب ہو گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 12 اضلاع کراس کر کے بڑی مشکل سے واپس خیبر پختونخوا پہنچا ہوں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ملاقات میں علی امین گنڈا پور کو کہا تھا کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا آپ کو گرفتار کرتے، آپ کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ پہلی بات ہے کہ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی گرفتار کرتا. اگر آپ کو کوئی گرفتار کرتا تو عالمی پریشر اتنا زیادہ آ جانا تھا کہ ان کے باپ بھی آپ کو رہا کرتے منت سماجت کر کے، لیکن آپ نے بزدلی دکھائی. اس بات کے کئی گواہ ہیں. اس کے بعد دوسری دفعہ پھر جب نومبر میں یہ معاملہ ہوا تو نومبر کے جو لانگ مارچ تھا جس میں قتل عام ہوا، اس میں گنڈا پور جو ہیں وہ اکیلے آنا چاہتے تھے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو لیں. اور اس وقت بھی اختلاف پیدا ہو گیا تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور چاہتے تھے کہ اس جو احتجاج ہے اس میں میں صرف آؤں اور بشرا بی بی اس میں نہ آئیں، لیکن وہ آئیں اور اس کے بعد پھر قتل عام ہوا اور بڑی مشکل سے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اس میں بچ پائیں. تو اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی مایوس ہوئے تھے. اگر اس وقت صحیح فیصلے لیے جاتے، سچویشن کو سنبھالا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے. تو یہ تو ہے علی امین گنڈا پور کی تبدیلی کا معاملہ. اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہو گئے، تو یہ اطلاعات بھی ان کو پہنچ رہی تھیں عمران خان صاحب کو. تو آگے جا کے دوسرا علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم محمود خان اچکزئی صاحب کی، علامہ ناصر عباس صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کا عزت اور احترام سے، اور عمران خان بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپی ہیں. اس لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا پریورٹی ہے، وہ ہے عمران خان کا علاج، عمران خان کی ٹریٹمنٹ. اور ہم پارٹی کے لوگوں کو بھی بڑے مرہون منت ہوں گے جو بھی اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے، ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو بھی ہمارا ساتھ دے گا پارٹی کا، ہم ہاتھ جوڑ کر ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کریں گے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو الزام لگایا شیر افضل مروت صاحب نے، تو علیمہ خان صاحبہ نے بالکل ان تاریخیں بتا دیا کہ وہ اس وقت تو توشہ خانہ کے شروع ہی نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک جھوٹ ہے بشرا بی بی کو اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کا اور اختلافات کھڑا کرنے کا.
اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ جو کردار انہوں نے کہا شاندانہ گلزار کا نام لیا، شیر افضل مروت کا لیا، علی امین گنڈا پور کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں اس لیے پارٹی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پارٹی کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں، فیملی کے اندر جو ہے وہ تضاد اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس اداروں کے حکم پر اور ان کی ہدایت پر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے واپس جانا بھی انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہی ہوتا ہے اور انہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم البتہ عمران خان کے علاج کے لیے ہر صورت میں اور ہر حد تک جائیں گے، اس لیے یہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ان سے خوفزدہ ہونے والے ہیں۔ شیر افضل مروت انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس تو تھا ہی نہیں اس وقت جب انہوں نے یہ سارے کی ساری کہانی گھڑنے کی کوشش کی، اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے، اور چونکہ یہ عمران خان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کو کچھ کہیں گے تو پارٹی کے جو کارکن ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ ان کے پیچھے ان کی طبیعت صاف کر دے گا، اس لیے یہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے تنقید ان کی فیملی پہ کرتے ہیں، کبھی بشرا بی بی پہ، کبھی علیمہ خان پہ، کبھی ڈاکٹر عظمہ پہ، کبھی نورین نیازی صاحبہ پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے اصل معاملات خراب ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب علاج معالجے کے معاملے میں بھی علیمہ خان نے کہا کہ متعدد بار ہمیں کہا گیا کہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ہی لے جایا جائے گا عمران خان صاحب کو، لیکن نہیں لے جایا گیا، اور وہ اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ انہوں نے نہ ہی لے جانا تھا، اور یہ جھوٹ بول رہے تھے اور ہمیں مسلسل کہہ رہے تھے جھوٹ کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ سلمان صفدر صاحب نے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ آف دا ریکارڈ ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ سارا کھیل کیسے کھیلا گیا اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بے بس بالکل نہیں ہیں، ہم ہر سطح پہ جائیں گے اور ہم ہر سطح پہ جا کے صورتحال کو ہینڈل کریں گے اور اپنے بھائی کے لیے ہر سطح پہ جا کے جد و جہد کریں گے۔ یہ تو ہے علیمہ خان صاحبہ کا انٹرویو۔ اب گنڈا پور نے جی اس سارے معاملے میں آ کے مانگ لی ہے معافی، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں، لیکن پھر بھی اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اب انہیں یہ معافی مانگنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے کہ گنڈا پور جس مقصد کے لیے آئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو فارغ کر دیا جائے، اور سہیل آفریدی صاحب فارغ ہوں گے، حکومت فارغ کرے گی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی، الیکشن کمیشن کے ذریعے کروا دے گی، تو لاٹری میری نکل آئے گی، میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور وہ اس لیے بنوں گا کیونکہ کسی کا اعلان نہیں ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، اس لیے میں بن جاؤں گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل خان آفریدی عمران خان صاحب کے بہترین بلے باز ہیں، اور اب عمران خان ان کو نہیں ہٹائیں گے، بلکہ ان کی کارکردگی سے نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی فیملی جو باہر موجود ہے وہ بھی مطمئن ہے، اور وہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بالکل اس وقت تک کی صورتحال کہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے عدم اعتماد کا۔ ہاں البتہ سہیل آفریدی کو یہ ضرور ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیں کسی بھی طریقے سے، ان کو پریشرائز کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، پہلی خبر ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میں یہ کہوں گا سہیل آفریدی کو کہ بالکل وہ اگر اس چکمے میں آ گئے اور اس لالچ میں آ گئے کسی نہ کسی صورت میں، تو ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا، اور اس لیے کہ یہ اس کے بعد پھر چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے سہیل خان آفریدی کو انہوں نے پھر سپیئر نہیں کرنا۔ اس لیے آفریدی صاحب جو ہیں، سہیل آفریدی کے لیے صرف یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنا صرف کام پہ توجہ دیں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے، اور محمود خان اچگئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب اور عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کو اعتماد میں رکھیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، کیونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہیں سے جنریٹ ہوں گی۔ اور ہاں البتہ اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو گورنمنٹ فارغ کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس میں
اگلے نام موجود ہیں، گنڈاپور کا نام اس میں نہیں ہے۔ گنڈاپور صاحب اب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مستقبل بھی ان کا پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو ہے وہ کافی مخدوش ہے۔ جو کچھ ایک عین مشکل وقت میں جو گنڈاپور نے اور شاندانہ گلزار نے اور شیر افضل مروت صاحب نے جو کچھ کیا ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب، گنڈاپور نے بہرحال معافی مانگ لی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معافی ان کے کسی کام آئے گی۔ اب ذرا ایک دو خبریں اور ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرف دنیا کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات و واقعات یہ ہیں جی کہ IMF کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جو ان کا جائزہ مشن آنا ہے پاکستان، اس سے پہلے ہی انہوں نے رپورٹ جاری کر دی ہے پاکستان کے بارے میں، اور تازہ ترین تخمینوں کے مطابق 6 سالوں کے دوران ملک میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور 24-25 پاکستان کی جو پچھلا سال ہے 24-25، اس میں 29% غربت کے بے رحم شکنجے میں جکڑی گئی ہے ہماری آبادی، اور 29% تک مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 18-19 میں غربت کی شرح 21% تھی 18-19 میں، اور 6 سالوں کے دوران تقریباً 6.9% اضافہ ہوا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ 6 سال کیوں جہاں شامل کر رہے ہیں، یہ اس لیے کریں ہیں اصل میں 4 سال ہی، یہ 2 سال پچھلے شامل کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے دور کو بھی شامل کیا جا سکے۔ تو یہ اپنا نہیں ریشو بتا رہے کہ ان کے دور میں مہنگائی کتنی عروج پر گئی، اس لیے یہ اب جو بھی سرکاری رپورٹ تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 4 سال کی نہ تیار کیا کریں، 6 سال کی کیا کریں، یا 5 سال کی کیا کریں، 7 سال کی کیا کریں، عمران خان صاحب کے دور کو اسی میں شامل کر دیا کریں۔ تو 2024-25 کے حالیہ سروے پر مبنی تخمینوں کے مطابق ملک میں غربت کی شرح 28.8 یعنی تقریباً 29% تک ہو چکی ہے۔ صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی ہے، اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں مہنگائی شدید ترین اوپر گئی ہے۔ یہ ہے اصل میں الارمنگ صورتحال کہ پنجاب اور سندھ یعنی کہ جہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے رجیم سرکار کی فارم 47 کی، وہ دونوں صوبے جو ہیں غربت کی بدترین چکی میں پس رہے ہیں۔ اسی حوالے سے غربت بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور ہر معاملہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے۔ ایک اور آپ کو میں ذرا تھوڑا سا ایک اور خبر بھی آپ کو شیئر کر لوں کہ پاکستان میں جی جو سرمایہ کاری ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری وہ ہے 13.8% کے ساتھ ایشیا میں سب سے کم ترین سرمایہ کاری ہے پاکستان میں ایشیا میں، اور حکومت نے تاحال مالی سال 2022 کی 15.6% کی بلند ترین سطح بھی بحال نہیں کر سکے۔ جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ابھی تک یہ اچیو نہیں کر سکے، اور بنگلہ دیش میں ہنگاموں کے باوجود، عبوری سیٹ اپ کے باوجود، لڑائی جھگڑے کے باوجود، اور وہاں پہ جو GDP سے تناسب ہے وہ 22.4% ہے، اور ہم ابھی تک 13.8% کے ساتھ کم ترین درجے پہ کھڑے ہیں ایشیا میں۔ یہ ہمارے حالات و واقعات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ مسلسل کم ہو رہی ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی بھی سرمایہ کار اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ عالمی سطح سے کٹ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی صدر ٹرمپ کو ایک جھٹکا لگا ہے، اور وہ جھٹکا ہے کہ اختیارات سے تجاوزات انہوں نے کی ہیں، اور امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے مختلف ممالک پر عائد کردہ ٹیرف کالعدم قرار دے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کا درست نہیں ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔